حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، وہ آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں اس کی تلافی چاہتا ہوں، کیسے ہوگی؟ تو کیا کروں؟ میں توبہ کرو، تیری ماں زندہ ہے؟ میں ماں تو زندہ نہیں ہے۔ یعنی خالہ زندہ ہے؟ میں ہاں خالہ زندہ ہے۔ فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے روزی کی برکت کو اس سے جوڑا ہوا ہے، عمر کی برکت کو اس سے جوڑا ہوا ہے۔ عمر میں برکت چاہتے ہو، صلہ رحمی کرو۔ فرمایا کہ مال کے اندر برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ ان کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے دی جاتی ہے جو تمہارے زیر کفالت ہیں، تمہاری سکلز پہ نہیں مل رہی ہوتی کہ جی بڑی میری سکلز تھیں، مجھے اس لیے انکریمنٹ مل گیا، مجھے اس لیے بونس مل گیا، اب میں نے یہ کر لیا کاروبار۔ نہیں، کائنات کا رزاق کا روزی دینے کا نظام بالکل الگ ہے۔ وہ کہتا ہے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پریمیم ہے، صدقہ کیا کرو۔ صدقہ دو گے مال محفوظ ہو جائے گا۔ عجیب معاملہ ہے، دونوں چیزوں میں مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں مال آئے گا اسی سے۔ صدقے میں بھی مال جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں، مال جاتا ہوا، اللہ کہہ رہے ہیں برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، برکت چاہتے ہو رشتہ داروں پہ خرچ کرو، عمر میں برکت چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، مصیبت سے بچنا چاہتے ہو صلہ رحمی کرو، بری موت سے بچنا چاہتے ہو صلہ رحمی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اور اسی طرح گناہ کے اعتبار سے بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ہمارے دو گناہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہیں، ایک صلہ رحمی اور ایک امیر کی بغاوت، کہ دونوں کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے مل جاتی ہے۔ آپ نے بسیار مرتبہ دیکھا ہوگا آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے، اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں۔ موت نہیں آتی ہے جب تک وہ نافرمانی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا ہے۔ صلہ رحمی کے باب میں یاد رکھیے گا، ہم سے کہاں شیطان اس باب میں کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے، ہمیں اس سے روکتا کیسے کیسے۔ پہلی چیز ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پہلی چیز صلہ رحمی کے باب میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس حدیث جہاں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں؟ فرمایا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو تمہارے ساتھ ظلم بھی کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں حق نہ دے تم اسے حق دے دو۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اندر کہ بھائی صلہ رحمی کے باب میں سب سے پہلی چیز یاد رکھنا، توقعات کا دروازہ بند کر دینا۔ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہو سکتی۔ نو مور ایکسپیکٹیشنز۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو۔ اور پھر خود ہی فرماتے تھے کہ ہمارا مزاج تو یہ کہ جب تک نیکی کر کے ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین تھوڑی آتا ہے۔ 50 آدمیوں کو ایس ایم ایس کریں گے، ارے گفٹ میں آپ کو گفٹ مل گیا، آپ کم از کم ایس ایم ایس ہی کر دیتے یار، بتا دیتے آپ کو گفٹ مل گیا۔ انہوں نے ہمیں بلایا تھا، ہم نے انہیں کتنی مرتبہ بلایا، وہ کبھی آئے ہمارے، ہم کیوں چلے جائیں؟ وہاں نہیں، توقعات کا دروازہ بند کر دو، نو مور ایکسپیکٹیشنز، پہلی چیز۔ دوسری، اس باب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے، ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں، لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں۔ اور عیب سے بھی پہلے اس باب میں جو شیطان داخل ہوتا ہے یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، کیونکہ یہ جس دن اس کی ایک اینٹ ہلتی ہے اس صلہ رحمی کی دیوار کی، یہ معاشرے کی وہ اینٹ ہے جو سرکتی ہے نا تو پورا معاشرہ سرکتا ہے۔ اس لیے شیطان کی سب سے زیادہ طاقت اگر کسی جگہ پہ لگتی ہے تو اس خاندان کو توڑنے پہ لگتی ہے، کہ اگر یہ بکھرتا ہے شیرازہ تو معاشرے کو شیرازہ بکھرنے میں اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بکھر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ طاقت، دوسرا راستہ جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے، پہلی توقعات پیدا کرتا ہے، ایکسپیکٹیشنز۔ دوسرا یہ کہ بدگمانی کے راستے سے آتا ہے۔
نان وربل کمیونیکیشن. اس لیے اللہ اکبر، ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی صلہ رحمی کے باب میں اظہار محبت شرط ہے، یہاں چیزیں خاموشی سے نہیں ہوتی ہیں. صلہ رحمی کے باب میں ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اما جان ساتھ ہیں، ایک صحابی سامنے سے آتے ہیں اور حضور پاک ہم دور سے فرماتے ہیں تمہاری ماں میرے ساتھ ہے. وہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے. ماں نہیں، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آ جاتا تمہارا تو ایمان ضائع ہو جاتا.